بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کے حال اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں عطا فرما، آمین۔ روحانی وظائف کے تمام بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ روحانی وظائف کے تمام بہنوں اور بھائیوں، میں آپ سب کے لیے ایک وظائف لائے ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، آج آپ کو قرآن حکیم سے محبت کا پرتاثیر تیرہ بہدف ایک وظیفہ دینا مقصود ہے۔ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جس سے محبت ہے اس کے دل میں بھی ہماری محبت قائم ہو جائے۔ دیکھیے، آپ کے دل میں دوسرے کی محبت ہے، لیکن اس کے دل میں محبت ہے یا نہیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ایسا مجرب اور مضبوط وظیفہ قرآنی آپ کو دیتا ہوں کہ جس کے لیے آپ یہ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت مضبوط کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، محبت ہے حقیقی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ انسان کو ہونی چاہیے، اور ایک مجازی محبت ہے وہ انسان کو مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کو عیب نہیں کہتے، لیکن جب آپ غلط مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو پھر آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے جائز مقصد کے لیے ہمارے وظائف استعمال کریں، اللہ آپ کو برکت بھی دے گا اور انشاءاللہ آپ کو فیض بھی ملے گا۔ اب یہ عمل اتنا مضبوط ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اس کی برکت سے محبت جس سے کرنا چاہتے ہیں اور جس کے دل میں راسخ کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کے دل کو آپ کی طرف متوجہ کر دے گا۔ کیونکہ لوگ اکثر جو ہے عشق مجازی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے کیس، یعنی آپ دیکھیے جس کو مجنو کہا جاتا ہے، یہ مجنو مشہور ہے، یہ عشق مجازی کا شکار ہوا اور لیلا کے عشق میں مبتلا ہو گیا، تو اس کے والد ٹیما، جس کو امام ابن کثیر نے البدایہ کے اندر لکھا کہ اس کے والد نے اس کو باقاعدہ طور پر حرم کعبہ میں پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ تو گلیوں میں پھرتا ہے لیلا لیلا کہتے ہوئے، تو نے مجھے رسوا کر دیا کہ میں عرب کا سردار ہوں اور تو سردار کا بیٹا ہے، اور تیری یہ حالت ہے اور یہ عالم ہے، اور تیری وجہ سے میں رسوا بدنام ہو چکا ہوں کہ سردار کا بیٹا اور یہ حالت، تو اس کو غلاف کعبہ کے ساتھ چپکا کر۔ تو اس کے والد نے کہا اب تو توبہ کر کے آج کے بعد تو لیلا سے محبت نہیں کرے گا۔ تو مجنون نے کہز نے غلاف کعبہ کو پکڑا جدار کعبہ کے ساتھ اور ہاتھ اٹھا کر کہا، الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب۔ اے اللہ، میں آج سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیکن عشق لیلا سے توبہ نہیں کرتا۔ اب دیکھیے، وہ اتنا اس میں فنا ہو چکا تھا۔ اب یاد رکھیں کہ وہ اللہ کا ولی تھا، اور ابن کثیر البدایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ قومس کے اندر ترکستان میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا خلیفہ عبد المالک بن مروان کے دور میں، لیکن گناہوں کے اندر مبتلا نہیں ہوا۔ محبت اس کے دل میں تھی لیکن گناہ نہیں تھے۔ آج جو ہے محبت گناہوں کا مرکز بن چکا ہے، اور آج محبت کے نام کو بھی لوگوں نے رسوا کر دیا ہے۔ اس لیے جائز مقصد کے لیے یہ وظیفہ استعمال کریں، اور میاں بیوی میں محبت کے لیے یا کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ وظیفے پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے دشمنوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے یہ پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں۔ تو کسی کے دل میں اگر آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو قرآن حکیم کی سورہ ہود کی آیت نمبر 90 کو یہ حصہ، ان ربی رحیم ودود، ان ربی رحیم ودود۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ظالموں، تم گناہ کر رہے ہو، تمہارا اس رب سے واسطہ ہے جو رحیم بھی ہے، ودود بھی ہے، پیار کرنے والا ہے۔ تو آپ اس کا ترجمہ سامنے رکھ کر جب اس کو پڑھیں گے اور اس کو 70 بار پڑھ کے کسی کو میٹھی چیز پہ کھلائیں، یا پھول پہ یا عطر پر دم کر کے اس کو سنگائیں، یا دور ہے تو پڑھ کے تصور کر کے پھونکیں، اس پر یہ 11 دن عمل کریں، انشاءاللہ جس کو آپ چاہتے ہیں اس کی دل میں اللہ محبت راسخ کر دے گا، مضبوط کر دے گا۔ اور اس کے اول اور آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں اور آپ کو انشاءاللہ اس کا فیض جلد نظر آئے گا۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائی اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پر وقت ملتی رہے، اور سبسکرائب کے ساتھ لائک بھی کریں۔ شکریہ، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔